معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ IMF کے حوالے سے ملاقاتیں چل رہی تھیں، معاہدے ہونے تھے، کیا ہوا ہے وہ ہم نے پچھلے کلپ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ اس معاہدے کی کوئی ایسی شکل سامنے آئے جس سے عوام کو، تو آج ماشاءاللہ ہمارے اسحاق بھائی نے پوری قوم کو جب یہ بتایا کہ منی بجٹ ہم لائیں گے اور ہم اتنے 170 ارب کے ٹیکسز بھی لگیں گے، لیکن غریب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا، ان کی اس سادگی پر پوری قوم فدا ہو رہی ہے اس وقت۔ بلکہ میں نے تو صدقہ بھی دے دیا تھوڑا سا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اسحاق بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیا یہ آپ نے؟ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہم جانتے ہیں، کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی آپشن ہی باقی نہیں چھوڑا تھا سب حکومتوں نے۔ آپ کی حکومت، عمران خان کی حکومت، اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے والی حکومتیں، ہمارے سیاستدانوں اور بیوروکریسی نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ IMF پوری دنیا کو قرضے دیتا ہے، ہمارے یہاں ہی کیوں یہ رولا پڑا رہتا ہے؟ کہیں سے یہ آوازیں نہیں آتی جیسی ہمارے یہاں سے آتی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ غریب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ غریب کی تو ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ اب ڈیفینیشن تبدیل ہو چکی ہے۔ مڈل کلاس کا سوچئے، جو سب سے بڑی تعداد ہے اس ملک میں، وہ ساری مڈل کلاسز ہیں، لو مڈل، بلو مڈل، اپر مڈل اینڈ مڈل۔ وہ کیا کریں گے؟ ہارٹ اٹیک سے مریں گے، خودکشیاں کریں گے، گھٹ گھٹ کے مریں گے۔ ہارٹ اٹیک تو ان کو بہت پہلے آ چکے ہیں، میرے خیال اب آخری دل کا دورہ پڑنا رہ گیا ہے، وہ بھی پڑ جائے گا۔ چولہا جلائیں گے تو یوٹیلیٹی کے بلز نہیں، اندھیرے میں بیٹھے ہوں گے گیس کے بغیر۔ اگر گیس اور بجلی دے دیں گے تو بچوں کی فیسیں رہ جائیں گی، بچوں کی فیسیں دے دیں گے تو ماں کی، بہن کی، بیوی کی دوائیاں رہ جائیں گی۔ بائی دا وے، اس میں ایک اچھی چیز جو میں نے ابھی دیکھی، میں جب یہ ریکارڈنگ کے لیے بیٹھی ہوں تو اس سے پہلے میری ٹی وی پہ میں مسلسل آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہی تھی۔ ادویات کی قیمتوں میں پیراسیٹامول اور لائف سیونگ ڈرگز اینڈ دوسری ادویات میں آپ نے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز نے تجاویز دی تھی ان میں سے بہت کم آپ نے منظور کی، اور ان کی دی ہوئی پرائز جو ہے اس کو آپ نے جو ہے کم کیا، خاص طور پہ جو پیراسیٹامول جو ہے اور دوسری جو پین کلرز ہیں، تو اس میں 1 روپیہ 2 روپے کا اضافہ۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس ملک میں اتنے مافیاز کٹھے ہو گئے ہیں، فارماسیوٹیکل مافیا، ڈالر مافیا، پیٹرول مافیا، پیٹرول کا جو حال ہے، ذخیرہ کیا گیا ہے۔ اور آپ ہی کے پارٹی کے آصف کرمانی صاحب نے آج پہلی مرتبہ ان کا ضمیر جاگا ہے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کیا ایک پیٹرول مافیا تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے؟ کس قسم کی حکومت ہے تمہاری؟ اور اس پر ستم یہ کہ شہباز شریف صاحب کابینہ میں توسیع کرتے چلے جا رہے ہیں، سینچری مکمل ہونے والی ہے، کیا کریں گے یہ اتنے معاونین اور اتنے ان کی مصیبتیں، ان کی گاڑیاں، 168 گاڑیاں بھی امپورٹ کر لی گئی ہیں، سیلری نہیں لیں گے جی۔ ارے ان کو سیلری کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دوسرے معاملات سے کماتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے آئے ہیں۔ 13 پارٹیاں کٹی ہوں گی تو سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے نا۔ چلیے باجوہ صاحب نے تو بغض معاویہ میں انہوں نے عمران کو ہٹا کر ایک بہت بڑا بلنڈر وہ کر کے چلے گئے کہ آپ لوگوں کو نازل کر دیا۔ آپ کو تو عقل ہونی چاہیے تھی نا، آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ ایسی حکومت نہ قبول کی جائے؟
باجوہ کو گالی دینے کے لیے سب تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر جو پولیٹیکل بلنڈر ہوا ہے, ان کو خود بھی ان کے پاس ضمیر نام کی وہ ان کو اپنے نام کے ساتھ پرائم منسٹر ایڈ کروانا تھا شہباز شریف صاحب کو, نہ وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو. ادھر فواد حسن فواد تھا, اب ادھر یہ ڈاکٹر توقیر نے ادھم مچائی ہوئی. ہم عامر متین صاحب کی میں پوری ڈیٹیل سے, بڑے اچھے صحافی ہیں ثروت ولیم اور عامر متین صاحب, انہوں نے جو زمین سی ڈی اے کو جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اور اسلام آباد میں جو زمینوں کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کتنی زمینیں لی ہیں اسلام آباد میں ڈاکٹر توقیر نے. مگر المیہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی پر بھی ہاتھ اس طرح نہیں ڈالا جائے گا جیسے فواد حسن فواد کو پکڑ لیا. مگر ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, سب چھوٹ گئے. لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. بس ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے. اللہ کرے, خدا کرے کہ آ جائے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ, اور اللہ کرے یہ کابینہ کے اتنے وزیر مشیر اور معاونین سے اس قوم کی جان چھوٹ جائے. آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں, جب آپ سے یہ تاجر کنٹرول نہیں ہو رہے, وہ 17% والا سیلز ٹیکس کا جو ڈرامہ ہے نا, جو 7% بھی گورنمنٹ کی ٹریجری میں نہیں جاتا, ہم دیتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز, چائے کی پتی ہو, مسالہ ہو, صابن ہو, جو بھی چیز ہو, 17% ٹیکس اس کو ختم کیجئے. اور یہ تاجر جنہوں نے اس ملک کو بیوروکریسی سے اور سیاستدانوں سے زیادہ لوٹا ہے, اگر یہ جانا چاہتے ہیں ملک سے, جانے دیں ان کو. روک سکتے ہیں تو روک لیں, ای سی ایل پہ نام ڈالیں ان کے. اور اگر یہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم صنعتیں بند کر رہے ہیں, یہ کیسے بند کریں گے؟ یہ تھوڑی چلاتے ہیں, مزدور چلاتا ہے کارخانہ, جو چاہے چھوٹے کارخانے کا مزدور ہو چاہے بڑی صنعتوں کا مزدور ہو, وہ چلاتے ہیں, انجینئرز چلاتے ہیں. بے تحاشا بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے. یہ بیکاریوں کو دسترخوانوں پہ سے, بحریہ کے اور چیپا کے اور سیلانی کے دسترخوانوں پہ سے اٹھائیں, چونکہ ان دسترخوانوں کا پیسہ ڈونیشن کی فارم میں باہر سے آ رہا ہے, تاکہ اس قوم کو اتنا بھکاری بنا دو کہ ان میں سے عزت نفس ہی ختم ہو جائے. اٹھائیں ان کو, کھانا نہیں دیں جب تک وہ جا کے وہ کارخانے وہ چلائیں گے. ان کو کام پہ لگائیے. یہ بھاڑ میں جائیں صنعت کار اور تاجر جنہوں نے اتنا لوٹا ہے, ورنہ آپ سری لنکا بننے کے لیے تیار ہو جائیے, اور اس کا سہرا آپ کے سر بندھے گا. اسحاق بھائی, سب سے زیادہ دکھ, سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی. بہت مان تھا کہ آپ آئیں گے. اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں اپنے کیسز معاف کرانے تھے. میں ان کو یہ کہتی ہوں, بھیا ان پر جھوٹے کیس تھے, مجھے معلوم ہے ان کی منی ٹریل. وہی تو واحد آدمی ہے, وہی واحد آدمی ہے پورے مسلم لیگ نون میں جس کا جینون پیسہ ہے. لیکن چونکہ سب کو پتا تھا ان کے سمدھی ہیں اور وہ سامنے ہیں, وزارت خزانہ اور ٹریڈ اینڈ کامرس چلاتے رہے ہیں, لہٰذا اسحاق ڈار کو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. آپ کے بچے تو نہیں آئے سیاست میں, اور یہ تبسم بھابھی کی تربیت ہے, انہوں نے نہیں آنے دیا ہوگا. آپ کے گھر سے کوئی نہیں آیا. آپ کے بچوں کی شادیاں بھی اتنی سادگی سے ہوئیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مکے میں جا کے نکاح ہوا اور خاندان کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے کھانا. میں ان سب چیزوں سے واقف ہوں, اس لیے سپورٹ کرتی ہوں, ورنہ میں آج تک کسی کی ناجائز نہ سپورٹ کی ہے, نہ کسی کو ناجائز طریقے سے برا بھلا کہا ہے. انہی کو برا بھلا کہا ہے جن کو پوری قوم برا بھلا کہہ رہی ہے, لیکن وہ آوازیں گھروں میں گھٹ رہی ہیں. وہ گھٹی ہوئی آوازیں جو ہیں لوگوں کی بیماریوں پر, لوگوں کے ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج پہ ختم ہو رہی ہیں. یہ سب عذاب اب آپ کے سر بندھے گا, یہ سہرا. تیار رہیے اس کے لیے. بدعا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, لگ گئی نا تو نہ تو آپ کو شریف بچانے آئیں گے, نہ ان کی وہ حسینہ جو ہے بیٹی پلاسٹک سرجری کلاس سے کس ملک میں پیدا ہوئی ہے. یہ ہاتھ نچا نچا کر جلسوں میں آپ نے دیکھ لیا نا, سارے لوگ کتنے بددل ہیں کہ پرانے ورکرز, پرانے کارکن جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کو. ابا کو نہیں نظر آ رہا, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے, ابا کو نہیں نظر آ رہا. وہ جو چیزیں نظرداری صاحب کو نظر آئیں, لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت برے انجام پر ختم ہوگا, یہ ہم آپ کو بتا دیں. آپ نے فرمایا ہے کہ غریب آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا. یہ بچوں کا جو دودھ ہے وہ تو غریب آدمی, مڈل کلاس ہر ایک پیتا ہے. ابھی آپ کی پریس کانفرنس ختم ہوئی اور دوسری خبر یہ تھی کہ 20 روپے پھر دودھ والوں نے بڑھا دیے. مجھے ہی بتائیے اس کو کون دیکھے گا؟
یہ جو آرٹیفیشل پرائس ہائیک ہے، منسٹری آف انٹیریئر پوری کی پوری رانا ثناء اللہ صرف اپوزیشن کو کچلنے پہ لگے ہوئے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ ٹاسک فورس بنائے پولیس کی، اور جا کر پولیس والے جو ہیں وہ ان سبزی والوں پر، ان گروسری شاپس پر، ان کے اوپر چھاپے مارے، ان کو اتنا مارے کہ یہ فوج کی پٹائی بھول جائیں. اور سب سے آسان کام تو یہ، جب آپ زلزلوں میں، سیلابوں میں بلاتے ہیں ان کو، تو فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے فوج کو ریکویسٹ کیجئے کہ ہمیں اس وقت آپ کی ضرورت ہے کہ ان تاجروں کو ذرا ان کے اوپر ریڈ کریں، یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. پرائیویٹائز کر دیجئے ایف بی آر کو، اس کو ٹارگٹ دے دیجئے جس کو بھی آپ دیں. اسٹیل مل آپ نہیں بیچنے دے رہے، ریلوے آپ نہیں بیچنے دے رہے، پی آئی اے، تینوں ادارے جو بھٹو نے یونین بازی کے چکر میں برباد کیے ہیں، اسٹیل مل، ریلوے اور پی آئی اے، ان کو پرائیویٹائز کیجئے، اور بے شک کسی دوسرے ملک کو دینا پڑے 49% شیئرز اس کے، چونکہ وہ پھر یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو تو نہیں رکھیں گے نا اس میں. پورا بھرا ہوا ہے ریلوے اور اسٹیل مل اور پی آئی اے. برباد کر دیا آپ لوگوں نے سارے اداروں کو مل کر، اور اسی زرداری کے ساتھ پولیٹیکل آپ کی جو ہے وہ الائنس آپ کا، چونکہ آپ کو سیاست کو زندہ رکھنا ہے، عوام کو مار دینا ہے اس سیاست کے ذریعے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لوگ ماریں گے جا کر، اور لوگ فوج کو ریکویسٹ کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں وہ وقت بہت قریب ہے. لوگ فوج کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں بچانے کے لیے آؤ، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہماری سفید پوشی جو ہے وہ زمین کے اندر دفن ہو رہی ہے، اور وہ آئیں گے انشاءاللہ. کسی کی بددعا سے خوف نہیں آتا شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو. آپ کو تو آتا ہے نا، آپ تو بہت اللہ والے انسان ہیں، میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں اسحاق بھائی، اس لیے میں کہتی ہوں اس گناہ میں شریک مت ہو خدا کے لیے. جب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا قدم اٹھا لیں، آپ کی تاجر برادری، آپ کا ڈالر مافیا، آپ کا فارماسیوٹیکل مافیا، آپ کا پیٹرول مافیا آپ کا ساتھ نہیں دے گا. خدا کے لیے کچھ سوچئے. آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو جانتی ہوں. آپ کا ضمیر جاگ گیا تو پھر آپ نے بیٹی لی ہوئی ہے، بیٹی دی ہوئی نہیں ہے نواز شریف کے گھر میں، اور بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، بہت پیار محبت سے آپ نے ان کی بیٹی کو رکھا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کو کس طرح تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. یہ شریف یاد نہیں ہے آپ کو؟ مجھے تو سب یاد ہے. جب میں حجویری ہاؤس آتی تھی میری سرویلنس تک ہوتی تھی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ ہوا کیا ہے. میں نے آپ کی حالت دیکھی تھی ان دنوں میں، تبسم بھابی کی حالت دیکھی تھی، بچوں کی حالت دیکھی تھی. کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ اللہ کو جواب دے رہے ہیں. قبر میں نواز شریف صاحب آپ کو بچانے نہیں آئیں گے، مریم نواز نہیں آئے گی. یہ تو اپنا الو سیدھا کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اگر ان میں اتنی شرم ہے تو کیا سارے لوگ مر گئے پارٹی کے؟ شاہد خاقان عباسی، وہ ایک محمد احمد نام ہے ان کا، غالباً ملک احمد، میں یہ ہمیشہ ان کے نام میں گڑبڑ کر جاتی ہوں. چودھری نثار تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں، شاہد خاقان، پرویز رشید صاحب. اور آپ، چونکہ آپ ان کا خون نہیں ہے نا، آپ تو صرف سمدھی ہیں. انہوں نے اپنے بلڈ کو جو ہے نا وہ اس کو بادشاہت سکھانی ہے. یہی زرداری صاحب کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں ایک سے ایک اچھا بندہ موجود ہے جو بالکل کونوں میں گھسا ہوا ہے. نہیں دیں گے زرداری صاحب کسی کو حکومت، انہی بچونگڑوں کو دیں گے جنہوں نے پاکستان کے پیسے پر عیاشی کی ہے. سوچ لیں، وہ وقت بہت قریب ہے جب انتظار نہیں کیا جائے گا، نہ فوج کا، نہ پولیس کا، نہ کسی اور چیز کا. اور سری لنکا تو چھوٹی سی آبادی ہے، اور وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. 100% لٹریسی ریٹ ہے اس غریب ملک میں. کرنسی ہم سے بھی چھوٹی تھی، آج بھی ہم سے چھوٹی ہے. آپ کے ہاں جو کچھ ہوگا نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کا فائدہ وہ ایلیمنٹ اٹھائے گا جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ملک سے باہر کی، جس میں افغانیوں کا نام لیا جا رہا ہے سب سے زیادہ. رو نے ان کو پلانٹ کیا ہے یہاں پر. کیا ہوگا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اپنے ضمیر کی آواز سنیے. میں آپ کو جانتی ہوں، میں آپ کی حالت دیکھ رہی ہوں اسکرین پہ، ٹی وی پہ. نیند نہیں آتی ہے آپ کو راتوں کو، کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ
کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے